نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک خاص صفاتی نام ہے الخالق، پیدا کرنے والا۔ یہ ایسی صفت ہے کہ ساری مخلوق اس صفت کو مانتی ہے، چاہے وہ دل سے نہ بھی مانے، زبان سے مانتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی نہیں تھا اس نے تب بھی پیدا کیا، جب کسی کا کوئی جو ہے اس کا ڈیزائن نہیں تھا اللہ نے پھر بھی اس کو پیدا کیا۔ دیکھیں بغیر ڈیزائن کے انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، پہلے کوئی اس کا ڈیزائن نہیں تھا۔ اللہ نے کس طرح جو ہے ہر جانور کو پیدا کیا، ہر پرندے کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے بغیر کسی کی معاونت کے، اللہ خالق ہے بغیر کسی کی مدد کے، اور اللہ رب العزت خالق ہے بغیر کسی کے ڈیزائن بتائے، اور کوئی سول انجینئر نہیں ہے، آرکیٹیکٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر ان چیزوں کے ہر چیز کو نقص سے پاک پیدا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے خود فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں صحیح اللہ تعالیٰ نے اعضاء عطا فرمائے۔ تو آپ یہ سوچئے کہ الخالق کتنی بڑی اللہ کی صفت ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو، اگر کسی کے بچے نہ بچتے ہوں، اگر کسی کا مس کیریج ہو جاتا ہو اور وہ عورت پریشان ہو، اگر کسی کی اولاد پیدا ہو کر مر جاتی ہو، یا اللہ نے جو ہے اس کو اولاد سے محروم رکھا ہو اور ڈاکٹر کہہ دے بھانج ہے، مرد یا عورت، آپ محروم ہیں اولاد سے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نا امید نہ ہوں، بلکہ کثیر تعداد ہمارے پاس جب آتی ہے تو ہم انہیں یہ وظائف دیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ قرآنی آیات خاص پینے کی دیتے ہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ اولاد کے لیے خاص طور پہ پڑھیں، الخالق یا اللہ، الخالق یا اللہ 313 بار پڑھ کے دعا کریں اور پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ کو جو ہے مخلوق میں عزت چاہیے، شان چاہیے، مقام و منصب چاہیے، تو آپ اسی وظیفے کو روزانہ 111 بار پڑھیں اور ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں اور یہ دعا کریں آپ پڑھ کے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مخلوق میں عزت اور شان والا بنا دیں گے، اور آپ مخلوق خدا کو آپ سے فائدہ ہوگا، مخلوق آپ سے محبت کرے گی، مخلوق اور آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر مخلوق میں ماں باپ بھی آپ کو اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات کہیں تو آپ اس میں اطاعت نہ کریں۔ باقی اللہ رب العزت کے اس نام کو جتنا پڑھیں گے اتنی فیوزات آپ کو حاصل ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔